اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سورہ بنی اسرائیل کی یہ 8 آیات ہیں جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 22 سے سلسلہ شروع ہو کر 30 پر ختم ہو رہا ہے اور جس پر کہ تیسرا رکوع بھی ختم ہوا. ان آیتوں سے اللہ تعالیٰ کے احکام کا آغاز ہو رہا ہے. ان احکام کا جن احکام کا اشارہ خود اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا، اس سورت کے آغاز میں فرمایا، اور جس کا تذکرہ میں نے اپنی گفتگو میں بھی کیا تھا. سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک کے اس سفر کا تذکرہ فرمایا جس کو آپ سفر اسراء کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر رات کے ایک پہر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک ہوا، جس کو اصطلاح عام میں ہم معراج کہتے ہیں. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا، یہ میسج دیا کہ آپ کی نبوت عالمگیر ہے، آپ کی رسالت عالمگیر ہے، قیامت تک رہنے والی ہے، ساری انسانوں کے لیے ہے. اور اس کی بنیاد یہ وہ قرآن مجید ہے جس قرآن مجید کے سلسلے میں خود اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. بے شک یہ قرآن ایسی زندگی کی جانب، ایسے نظام کی جانب، ایسے انجام کی جانب رہنمائی کرتا ہے جو بہت ٹھوس ہے، عمدہ ہے، جو پرفیکٹ ہے، جس میں کوئی فالٹ نہیں، کمی نہیں، نقص نہیں، جس کو قرآنی اصطلاح میں عوج کہا گیا، ٹیڑھا پن نہیں، عیب نہیں. اور یہ قرآن پاک جہاں انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ قرآن مجید جہاں انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کی مخالف قوموں کا تذکرہ کرتا ہے، وہیں
इंसान को जरूरत भर अहकाम देता है। और ये अल्लाह ताला ने पिछले सहीफों में भी इन अहकाम को बयान फरमाया, इन चीजों को बयान फरमाया। चुनांचे जो अहकाम आ रहे हैं वो 10 ऐसे हुक्म हैं जो सारे अदियान में मुश्तरक रहे, सारे आसमानी सहीफों में उनका तस्करा रहा। यहाँ तक कि आप अगर तौरात उठाकर देखेंगे और उसमें किताबुल अहबार आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये 10 अहकाम अल्लाह ताला ने तौरात में भी बयान फरमाए और इन 10 अहकाम का तस्करा अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी बयान फरमाया कुरान पाक में। यही है यहदी लिल्लती हिया अक़वम, जिंदगी गुजारने का वो दस्तूर, वो लाहे अमल, वो तरीक़ेकार जो ठोस है, मुहकम है, जिस पर इंसान की जिंदगी मजबूत अंदाज में बसर हो सकती है। और यही वो अहकाम है जो बनी इसराइल को दिए गए थे। उनको ताकीद की गई थी कि अल्लाह ताला के अहकाम को न छोड़ना, रोगरदारी न करना, नाफरमानी न करना, लेकिन उन्होंने बार बार नाफरमानी की और उसका नतीजा उन्होंने भुगता, जिसमें अल्लाह ताला ने उनकी तारीख से 2 बड़े वाक़यात का इशारा फरमाया। और उन दोनों वाक़यात के सिलसिले में पिछली आयतों में तफसील गुजर चुकी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 600 साल पहले उन्होंने बड़ी रोगरदारी की। अल्लाह ताला ने मुख्तनसर को उन पर भेजा, बहुत ही जबरदस्त किस्म का हमला हुआ। और फिर उसके बाद से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में यहाँ तक के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की इन्होंने नाकाम साजिश की। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने रूम के बादशाह टाइटस को उन पे मुसल्लत फरमाया, जिसने इनको अच्छी सजा दी। अल्लाह ताला ने इन 2 वाक़यात का इशारा अपनी किताब में फरमाया और फिर उसके बाद से अल्लाह ताला ने ताकीद की इंसान को कि देखो अल्लाह ताला की किताब थाम लो। जब अल्लाह ताला की किताब से लोग पहलूदही करते हैं, एराज करते हैं, मगन हो जाते हैं जिंदगी में और मौज मस्ती करने लगते हैं, तब अल्लाह ताला का अज़ाब आता है। वकमा अहलकना मिनल कुरूनी मिन बादी नूह अलैहिस्सलाम के बाद कितनी बस्तियों को हमने हलाक किया, तारीख उठाकर देखो। वकफा बिरब्बिका बिजुनूबि इबादिही खबीरन बसीरा। बंदों की खराबियों, उनके गुनाहों से अल्लाह ताला से ज्यादा कौन वाकिफ हो सकता है? वो खूब वाकिफ है, लिहाजा वो फैसले नाफिज फरमाता है। और अगर तुम सब कुछ दुनिया की जिंदगी को समझते हो और उसी के लिए जिद्दोजहद करते हो तो याद रखो किसको देना है, कितना देना है, अल्लाह ताला के पास तय है। और जो आखिरत को सब कुछ समझ के आखिरत के लिए कोशिश करता है तो फरमाया कुल्लन नुमिद्दु हाउला व हाउला मिन अता'i रब्बिक, इनको भी देते हैं हम जो आखिरत पर ईमान रखते हैं, उनको भी देते हैं हम जो आखिरत के ईमान से महरूम है। परवरदिगार के खजाने में कमी नहीं, लिहाजा आखिरत पर ईमान रखो और अपने अकीदे को दुरुस्त रखो और फिर उसके नतीजे में जो अमल आता है वो अमल ठीक ठाक रखो। लाजमी बात है उसके बाद आखिरत में जो दर्जात होंगे, आखिरत में जो कामयाबी होगी, इसका तुम अंदाजा नहीं कर सकते। इरशाद फरमाया वहाँ के दर्जे तो बहुत बुलंद, वहाँ पर कामयाबियां तो बहुत मिलेंगी, तो उसके हुसूल के लिए तुम कोशिश करो। लाजमी बात है उसके हुसूल के लिए जो पहली शर्त है वो तौहीद है। पहली शर्त तौहीद है। 10 अहकाम में पहला हुक्म जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया वो तौहीद का। और इरशाद फरमाया ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह ताला के साथ किसी को माबूद न बनाओ। आप देखेंगे अल्लाह ताला ने खिताब किया, इसको अरबी के एतबार से फेले नहीं कहते हैं जिसमें किसी चीज से रोका जाता है। अल्लाह ताला ने शिर्क से रोका और रोकने के लिए अल्लाह ताला ने जो लफ्ज़ लहजा इख्तियार फरमाया, देखिए ला तजअल मअल्लाहि, ला तजअल के माने एक सिंगुलर से, एक तन्हा फर्द से अल्लाह ताला का खिताब है। अगर जमात से हो, ग्रुप से हो तो ऐसे मौके पे कहा जाता है ला तजअलू वाव के साथ, लेकिन यहाँ पे ला तजअलू नहीं है, ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा। तन्हा तन्हा
मुफस्सिरीन ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी उम्मत के नुमाइंदे की हैसियत से अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया, वो भी ठीक है, लेकिन मेरा जहन कहीं और जाता है, वो ये कि हर फर्द से अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया, एक एक आदमी से अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया, और एक एक तन्हा एक एक फर्द से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया कि देख ऐ मेरे बंदे, मेरे साथ किसी को शरीक न कर, ला तजाल मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी को तुम माबूद न बनाओ, किसी को खुदा तसव्वुर न करो। देखो अल्लाह के साथ अगर तुम किसी को माबूद और किसी को इलाह, किसी को खुदा बना लोगे, उस अल्लाह के साथ उसको शामिल कर लोगे, तो उसका नतीजा क्या होगा? फतक़उदा मज़मूमम मख़दूला, तो बैठे रह जाओगे आर के साथ, बैठे रह जाओगे जिल्लत के साथ, नाकामी के साथ। मजम्मत आप समझते हैं जिसके ऊपर लान तान की गई हो और जिस पर जिसकी मजम्मत के माने उसकी बुराई बयान की गई हो, तो लाजमी बात है पहली मजम्मत तो ये है खुद अल्लाह ताला की जानिब से और उसके फरिश्तों की जानिब से और उसके नबियों की जानिब से लानत और मलामत है उन पर जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हैं। आसमानी सहीफों में उन पर लानत और मलामत है जो अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हैं। तो जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करता है उस पर तो गया सारी कायनात की लानत और मलामत हो गई। मखजूरन खजला के माने होते हैं बेयार और मददगार छोड़ देना। मखजूल माने जिसका कोई साथी नहीं, मखजूल माने जिसका कोई मुआविन नहीं। मखजूल के माने होते हैं जिसको रुसवा करके परेशान करके छोड़ दिया गया हो। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अगर शिर्क करोगे तो जिल्लत के साथ पड़े रह जाओगे। और इस जिल्लत का पहला नमूना तो इस जिल्लत का पहला इजहार तो उस वक्त होता है जब एक इंसान अल्लाह ताला को छोड़ता है और उसके साथ किसी को शरीक करने लगता है, तो फिर धीरे धीरे वो पत्थर की पूजा करता है, धीरे धीरे वो दरख्त की करता है, फिर लकड़ियों की करता है, दरियाओं की करता है, और करते करते उसका ज़ौक़ इतना बेहिस और मुर्दा बदनुमा हो जाता है कि वो जानवरों की, और जानवरों में भी वो जानवर जो कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखते, वो बंदरों की और वो चूहों की पूजा करने लगता है। इससे बढ़कर इंसान की जिल्लत और क्या होगी। और आखिरत का तो आलम यह है कि अल्लाह ताला आखिरत के सिलसिले में मुख्तलिफ सजाओं का तज़किरा फरमाता है। उनमें एक सजा का तज़किरा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि शिर्क करने वाला वो मैदान हशर में खड़ा होगा, जितने खुदाओं को अल्लाह ताला के साथ शरीक करता था वो सब उसके सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। उन सब के साथ उसको जहन्नम में झोंका जाएगा ताकि उसको एहसास हो जाए जिनको खुदा समझता था वो भी कितने निकम्मे निकले, किस कदर लाचार निकले, किस कदर मजबूर निकले कि वो खुद भी आग का ईंधन बन रहे हैं। तो पत्थर के देवी देवता और लकड़ी के बुत सब उसके साथ साथ जहन्नम में जाएंगे। इतनी बड़ी जिल्लत और बेयार और मददगार होने की कैफियत, बेसहारा होने की कैफियत उसका उसको सामना करना पड़ेगा। लिहाजा ताकीद कर दी ला तजाल मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी को माबूद न बनाओ। फतक़उदा मज़मूमम मख़दूला, कि तुम बैठे रह जाओगे मजम्मत वाले जिस पर लान तान की गई हो, मखजूलन बेसहारा किस्म के मजबूर नातवा जिसका कोई साथ देने के लिए तैयार न हो। लिहाजा इंसान को इस बुरे हशर से बचाने के लिए अल्लाह ताला ताकीद करते हुए इरशाद फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, फैसला है परवरदिगार का कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न हो। और इबादत के माने क्या होते हैं? अनकंडीशनल बात मान लेना, ताअत करना। लिहाजा ना अल्लाह ताला के अलावा किसी को, अल्लाह को छोड़कर किसी को न सजदा होगा, न रुकू होगा, न किसी के लिए क़याम होगा, न किसी के लिए तवाफ होगा, न किसी के लिए हाथ फैलाया जाएगा, न सवाल होगा, न मांगा जाएगा। ये सारी वो चीजें हैं जो इबादत में शामिल है। और इतना इस्लाम ने पाबंदी लगाई, इतनी पाबंदी लगाई कि इरशाद फरमाया गैरुल्लाह का नाम लेकर तुमको कसम भी खाने की इजाजत नहीं है, कसम भी तुम नहीं खा सकते। ये भी एक इबादत की किस्म है। लिहाजा कसम भी खाओ तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की, अल्लाह के सिवा किसी की कसम न खाओ। शिर्क से इस्लाम बहुत बेदार है, शिर्क के खिलाफ इस्लाम की जंग है।
شرک کے خلاف اسلام عالم بغاوت بلند کرتا ہے، شرک سے اسلام کہیں بھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ اور اتنا اللہ تعالیٰ نے شرک کے سلسلے میں کھل کر بیان عنایت فرمایا کہ ارشاد فرمایا دیگر سارے گناہوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو معاف فرما دے، شرک پہ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، شرک پر معاف نہیں فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرما دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر بھی بیان فرما دی، اس آیت کی کہ ہر گناہ کی مغفرت ہو سکتی ہے، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تفسیر عملی طور پر یوں بیان فرمائی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھی رشتہ دار اگر شرک پر مرے، کسی کے والد، کسی کا بیٹا، کسی کی بیوی، تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہا تم ان کے لیے ایک مرتبہ بھی دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ایک مرتبہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی گئی، کیوں؟ وہ شرک پر مرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی گئی، کیوں؟ شرک پر مرا۔ لہذا تاکید کر دی اللہ تعالیٰ نے شرک پر مرنے والوں کی، اے نبی و رسول، اگرچہ کہ وہ آپ کے والد کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ آپ کی اولاد کیوں نہ ہو، دعائے مغفرت بھی نہیں کی جائے گی، شرک کو ہرگز اسلام میں گوارا نہیں کیا جائے گا۔ آغاز ہے اسلام کا توحید سے، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے اس میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی کیا حقوق میں بھی آپ کے سامنے اشارہ کر چکا، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے رکوع کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے لیے دست سوال دراز کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور آپ اللہ کے حکم سے اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ لہذا یہ ساری چیزوں میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ آپ کوئی اگر کسی بت کا طواف کر رہا ہے، اگر کوئی کسی قبر کا طواف کر رہا ہے، اب اگر کوئی کسی قبر کو سجدہ کر رہا ہے، اب اگر کوئی کسی بت کو سجدہ کر رہا ہے، تو یہ سب شرک ہے اور سب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لہذا شرک کے جراثیم سے بچنے کی تاکید کر دی گئی اور ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ یہ لغو لہجہ عجیب و غریب لغو لہجہ ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ کوئی بڑی مملکت ہے، آرڈیننس ایشو کرنا چاہتی ہے، اس میں بڑا اختلاف ہو رہا ہے کہ آپ آرڈیننس ایشو کریں نہ کریں، اس موقع پہ اگر وزیر اعظم کا بیان یہ آئے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ ہو کر رہے گا، تو آپ اس کے کانفیڈنس کا اندازہ کیجئے کہ کس اعتماد کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اس کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور کسی بھی قسم کی کوئی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ مثلا آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانور کے اندر جان رکھی، لہذا اس کی جان اگر لی جا سکتی ہے تو اللہ کی اجازت سے، لہذا آپ اللہ کے نام سے اس کی جان لے سکتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، اے اللہ آپ کے نام سے، آپ سب سے بڑے عظیم تر اکبر ہیں، لہذا اللہ آپ اجازت دیں گے تو یہ جانور میرے لیے حلال ہوگا ورنہ حرام۔ لہذا اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے لیا جائے وہ جانور حرام، یہ شرک ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو حرام قرار دیا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ تفسیر کرتے چلے جائیے کہ اللہ کے ساتھ جو جو عبادت ہو سکتی ہے اس میں کسی کو شریک کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کا مسئلہ صاف کر دیا، اور یہی عقیدہ توحید تھا جو بنی اسرائیل سے جاتا رہا ہر دو موقعوں پر، جس کا بھی میں حوالہ دیا، اور رومی سلطنت سے متاثر ہو کر اور ایرانی کلچر سے متاثر ہو کر وہ شرک کرنے لگے، جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ان کو سزا دی۔ لہذا اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ اے امت مسلمہ، تمہارے اندر یہ غلطی ہرگز پیدا نہ ہو۔ لیکن اتنی تاکید کے بعد اور اتنی وضاحتوں کے بعد اور اتنا صاف ستھرا لب و لہجہ بالکل کھل کر بیان کر دینے کے بعد پھر بھی ہمارے ساتھ یہ آزمائش ہوئی اور یہ شرک کے جراثیم ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئے۔ سوچیے آپ کہ کس طرح ہم تباہی کے راستے پر چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ لہذا ہماری صفوں میں کہیں بھی شرک کے جراثیم آ رہے ہوں، بہت الرٹ ہو جانا چاہیے، بڑی احتیاط اور بڑی بیدار مغزی
یعنی بہت شعور کے ساتھ اس کو ہم اپنے اندر سے نکال کر پھینک دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ، ورنہ ذلت کے ساتھ بے سہارا ہو کر بیٹھے رہو گے۔ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو۔ اور اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بیان کیا، اور دوسرا حکم اللہ کے بعد بندوں کے حقوق کا ہے، حقوق العباد۔ آپ جانتے ہیں یہ بہت اہم چیز ہے، اسلام میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی، اسلام کی بڑی خصوصیت ہے کہ حقوق اللہ، اللہ کا حق ہو گیا توحید، اسی کی عبادت ہو، اور حقوق العباد بندوں کے حقوق کا اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا۔ جب ہم حقوق العباد کہتے ہیں، عربی کی اصطلاح عباد کے معنی بندے، بندوں کے کچھ حقوق ہیں، رائٹس ہیں جس کو طے کیا گیا، تو بندوں میں سب سے زیادہ قریبی تعلق ہم سے وہ والدین کا ہے، لہذا حقوق العباد کا آغاز اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق سے بیان فرمایا، اور والدین کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ ایسے انداز میں کیا کہ بس اپنے حق کے تذکرے کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ۔ کیا ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ کا تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور سورہ لقمان میں انشاءاللہ وہ سورت آئے گی، آپ دیکھیں گے وہاں تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی عجیب و غریب انداز میں بیان کیا۔ وہاں ارشاد فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی بندہ شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ شکر میں اپنے ساتھ والدین کو شریک کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، دیکھو تم سب کو لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، لہذا سب سے پہلے تو میں تمہارے شکر کا مستحق ہوں، میرا شکر بجا لاؤ، میرا شکر ادا کرو۔ اور دوسرے نمبر پہ اپنے والدین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود بخشا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے لیے اور دنیا میں آنے کے لیے ذریعہ والدین کو بنایا، لہذا پہلی چیز ارشاد فرمایا وہ بالوالدین، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ بہت حسن سلوک کرو، احساناً، بھلا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ اور اس کی آگے اللہ تعالیٰ نے خود تشریح فرما دی، تفصیل بیان فرما دی، تفسیر کر دی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہوگا، کس کو حسن سلوک کہا جائے گا۔ بہترین سلوک، بہترین اخلاق، بہترین والدین کے ساتھ معاملہ کس کو کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ آگے خود بیان فرما رہا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تاکید فرمائی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے سورہ نساء میں گزر چکا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آپ کے سامنے ہیں، اور آگے چل کے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور بھی مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ فرمایا، جس کی وجہ سے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ بہترین اور اچھا سلوک ہم دنیا میں کس کے ساتھ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ۔ اور ایک حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ صحابی نے پوچھا کہ افضل ترین عمل کون سا ہے اللہ کے رسول، آپ بتائیے۔ تو پہلے اللہ کے رسول نے اللہ کا حق بیان فرمایا، حقوق اللہ، اللہ کا حق کیا بیان فرمایا؟ الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز پڑھنا، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں، اس سے ہٹ کر کوئی بزرگ نہیں بن سکتا، نماز کو چھوڑ کر کوئی ولی نہیں بن سکتا، لہذا فرمایا الصلاۃ لوقتها، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے پاس وقت پر نماز پڑھ لینا۔ پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک اپنانا اور ان کے ساتھ بہترین سلوک اپنانا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے مختلف حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر مختلف چیزوں کو بیان فرمایا، کہیں جہاد کا تذکرہ فرمایا، کہیں خرچ کرنا ارشاد فرمایا، کہیں سلام کا تذکرہ فرمایا، لیکن یہ دو چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی نہیں فرمائی۔ ایک تو وقت پر نماز پڑھنا اللہ کا حق ہو گیا، اور بندوں کے حقوق کے تذکرے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور یہاں تک کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے
کہ سب سے زیادہ اچھا سلوک حسن صحابتی، انہوں نے فرمایا بہترین صحبت میں کس کے ساتھ اختیار کروں، سب سے اچھا سلوک میں کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا والدہ، کہا دوسرے نمبر پہ کہا والدہ، کہا تیسرے نمبر پہ کہا والدہ، کہا چوتھے نمبر پہ کہا والد۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان قرآن مجید کی بنیاد پر ہے۔ عام طور پر لوگوں کا مطالعہ احادیث کا غور سے نہیں ہوتا، تدبر اور تفکر کے ساتھ نہیں ہوتا، اسی لیے وہ احادیث کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پاتے۔ اگر آپ حدیثوں پر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حدیث کی مثال ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید جڑ ہو اور حدیث پھل ہو۔ بنیادیں آپ کو ضرور قرآن پاک میں ملیں گی، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ والدہ کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ماں کے ساتھ ارشاد فرمایا وَحَمْلُهُ فِصَالُهُ عَامَيْنِ، دیکھو ماں کے ساتھ خاص معاملہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا اشارہ فرمایا۔ ابتدائی 2 سالوں میں، عامین کے معنی عامن سال کو کہتے ہیں، عامین 2 سال، ابتدائی 2 سالوں میں والدہ کے ساتھ والد شریک نہیں ہے۔ پہلے 9 مہینے پیٹ میں اٹھا کر پھرنے میں والد شریک نہیں ہے، ولادت کے موقع کی تکلیف اٹھانے میں والد شامل نہیں ہے، دودھ پلانے میں والد شامل نہیں ہے۔ یہ 2 ایسے مرحلے ہوتے ہیں، 2 سال کے یہ ایسے 3 مرحلے ہوتے ہیں جس میں ماں تنہا ہوتی ہے، منفرد ہوتی ہے، اور یہ بڑے مشقت بھرے ہوتے ہیں، بہت ہی اس میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے جس کا کسی اور انسان کو احساس نہیں ہو سکتا سوائے ماں کے۔ لہذا یہ 3 مرحلوں سے وہ گزرنے کی وجہ سے 3 بار تمہاری حسن صحبت کی زیادہ مستحق ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ماں کا حق تو یہ ہے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ بہت مکے والے ستا رہے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے ہجرت کی اجازت دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر آئے؟ تو کہا ہاں وہ تو رو رہی تھی، کہا پہلے ان کو ہنسا کر آؤ تب میں ہجرت کی اجازت دوں گا۔ یہ وہ ہجرت ہے جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ملک الموت کسی انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا اور وہ انسان یہ عذر کیا کہ میں دین پر اس لیے عمل نہیں کر سکا کہ میری سوسائٹی، میرا محلہ، میرا ملک، میرا قانون ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ تو فرشتہ کیا کہے گا؟ فرشتہ یہ کہے گا کہ کیا اللہ کی زمین لمبی چوڑی نہیں تھی فتوحاجروا فیہا، تو تم کو ہجرت کر جانی چاہیے تھی، ملک چھوڑ دینا چاہیے تھا، وطن چھوڑ دینا چاہیے تھا، کنبہ خاندان چھوڑ دینا چاہیے تھا، اور نبیوں نے چھوڑا اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ تو تم یہ جو بہانہ کر رہے ہو قابل قبول نہیں۔ تو یہ ہجرت کی وہ اہمیت ہے جس کا اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن جب صحابی رسول آیا اور انہوں نے اجازت چاہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اطلاع تھی کہ والدہ غمزدہ ہے تو کہا پہلے اپنی والدہ کو ہنسا کر آؤ، خوش کر لو، کسی طرح مطمئن کر لو، پھر تم کو ہجرت کی اجازت ملے گی، ورنہ ہجرت کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ وہ والدہ کے حقوق ہے جس کا تذکرہ کرتے کرتے ایک صحابی نے، حضرت اسماء نے، ایک صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول میری والدہ نے تو اسلام قبول نہیں کیا، مشرک ہے، شرک کرتی ہے، پوجا کرتی ہے، اس کے بعد میرے پاس آتی ہے، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان کا دین ان کے ساتھ خدمت تو تم کو کرنی ہے، بہترین سلوک تو تم کو ان کے ساتھ کرنا ہی کرنا ہے، وہ اپنے عقیدے کا جواب دیں گی، لیکن حسن سلوک میں تم پیچھے نہ رہ جانا۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب قرآن مجید کی بنیاد پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر وہ تم کو شرک کی دعوت دے تو شرک تو تم اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا حق مقدم ہے، لیکن یاد رکھو وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں تم بھلے انداز میں ان کے ساتھ پیش آنا، اچھے انداز میں پیش آنا، بدتمیزی نہ کرنا، ڈانٹنا نہیں، بد اخلاقی نہیں کرنا، لہذا دنیا میں تو حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے بھی حقوق کا تذکرہ کیا۔ والد کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو
وہ جنت کا درمیانی راستہ ہے. یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں اور بہت ہی علم والے اور بہت صحابہ میں اعلیٰ درجے کے بہت ہی تقوی والے صحابی. وہ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، نوجوان سے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میری نکاح میں جو خاتون ہے ان سے میں بہت خوش ہوں، مطمئن ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن ابا کہہ رہے ہیں طلاق دے دو. حضرت عمر کہہ رہے ہیں طلاق دے دو، مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنت میں جانا ہے تو طلاق دے دو، آپ کا حکم مانو کا. حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں، اور میں پہلے ہی کہہ چکا بڑے متقی ہے، وہ بہت بچپن سے تقوی پہ پلے پڑے. لازمی بات ہے وہ اپنی اہلیہ سے پوری طرح مطمئن ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن بس والد صاحب کہہ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت میں جانا ہے تو ان کی بات سنو. اچھی ابا کا اپنے والد کی بات سنو کا. کیوں؟ ہو سکتا کچھ چیزیں ایسی ہوگی جس کو تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہے. حضرت عمر وہ بڑے تجربے کار ہیں والد، وہ ان کی نگاہیں دیکھ رہی ہوگی، لہذا ان کی بات مانو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ وہ اسلام کا قانون نہیں یاد دلایا جو آج ہمارے نوجوان اس قانون کو یاد دلاتے ہیں، یاد دہانی کرتے ہیں کہ اسلام میں تو نوجوان ہونے کے بعد سب کو اپنا اپنا حق ہے، وہ اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے. چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ عبداللہ تم بالغ ہو چکے ہو، عبداللہ تم نوجوان ہو چکے ہو اور تم کو تمہارے معاملات میں ڈیلنگ کی اجازت ہے، تمہارے والد کو انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے. نہیں، یہ نہیں ارشاد فرمایا، حالانکہ یہ قانون ہے اسلام کا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ارشاد یہ فرمایا کہ والد کے مشورے کو کیسے تم نظر انداز کرو گے، بات مان لو ان کی. یہ والدین کے وہ حقوق ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار تذکرہ فرمایا، تاکید فرمائی، اور جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیانات میں، ارشادات میں، احادیث شریفہ میں بڑی تاکید بیان فرمائی. اور اتنی تاکید اللہ تعالیٰ نے کی کہ آگے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، کہ اگر وہ پہنچتے ہیں تمہارے پاس بڑھاپے کے ساتھ، احدہما او کلاہما، دونوں میں سے ایک یا دونوں کے دونوں، صرف والد بقید حیات ہیں یا صرف والدہ بقید حیات ہیں یا دونوں کے دونوں بقید حیات ہیں، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. اور لازمی بات ہے بڑھاپے کے بعد تمہارے پاس ہے تو ان کی خدمت زیادہ کرنی پڑے گی. جب تک والدین نوجوان ہیں، جب تک وہ 60 سال کے نہیں ہوئے، وہ خود ملازمت کر رہے ہیں، ان کی خود آمدنی ہے اور ان کی خود دولت ہے اور ان کی خود اپنی مصروفیت ہے، ان کا عہدہ ہے، ان کی تجارت ہے، تو اس وقت تو اولاد لگی رہتی ہے، اس وقت تک تو اولاد لگی رہتی ہے. اور لگے رہنے میں بہت ممکن ہے امکان کو میں ذکر کر رہا ہوں کہ دنیا مطلوب ہو، دولت مطلوب ہو، ابا پوسٹ پہ تو لگے رہو، دولت ہے تو ہو سکتا ہے آگے چل کے کچھ میرے نام لکھ دے، تو دنیا داری مطلوب ہو سکتی ہے. لیکن اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ اب وہ دنیا سے سبکدوش ہو چکے ہیں، بڑھاپے کے اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں کہ اپنے لیے کمانا مشکل ہے، بڑھاپے کے اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، ضعیفی ہے، پیرانہ سالی ہے، چلنا پھرنا دوگر ہے، اور ضعیفی میں اکثر و بیشتر بیماریوں کے بھی حملے جلدی ہوا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مسائل ہیں. اس کیفیت کے ساتھ وہ اب تمہارے پاس پہنچ گئے، تمہارے گھر میں وہ رہتے ہیں. تو پھر فرمایا ایسے موقع پہ یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے. دیکھو فلا تقل لہما اف، ان سے اف بھی نہ کرنا، ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا. ولا تنہرہما، اور ہرگز ان کو جھڑکی نہ دینا، نعرہ کے معنی جھڑک دینا، تلخی سے بات کرنا، جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں جھڑک کے بات کرنا. لہذا ارشاد فرمان کو جھڑکی نہ دینا، اف بھی نہ کہنا. بہت ممکن ہے ضعیفی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو جس کو تم معقول نہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے کھڑکی بند کر دی، انہوں نے کہا گرمی لگ رہی ہے کھڑکی کھول دو، کھڑکی کھول دی، آدھے گھنٹے میں اٹھا کر کہہ رہے ہیں ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے کھڑکی بند کر دو، کھڑکی بند کر دی، پھر کہہ رہے ہیں گرمی شروع ہو گئی. لہذا بڑھاپا ہے،
جس کی وجہ سے نہ گرمی سہ پا رہے ہیں نہ سردی سہ پا رہے ہیں، بار بار تم کو کچھ کہہ رہے ہیں، تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ انسان الجھ جائے، جھڑک دے، سو جاؤ میں خاموش، کیا بار بار اٹھا رہے ہو مجھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہرگز تم کو اس کی اجازت نہیں ہے، ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ کیا کہنا، قل لہما قولا کریما، بہت شریفانہ انداز میں بات کرنا، سمجھانا، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ بات کرنا، اور ایسی شفقت کے ساتھ بات کرنا، ایسی محبت کے ساتھ بات کرنا جیسے بچپن میں انہوں نے تمہارے ساتھ کی تھی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازوؤں کو، اپنے ونگز کو، اصلاً جناح کہتے ہیں، جو لوگ سعودی عرب جاتے رہتے ہیں، خلیج عرب ممالک جاتے رہتے ہیں، انہوں نے سنا ہوگا جناح الطیر، طائرہ پلین کے ونگز، اور پرندوں کے جو دو پر ہوتے ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیے، اصلاً اس کو جناحن کہتے ہیں عربی میں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، نرمی کی وجہ سے تم اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو ایسا ان کے لیے برائے مہربانی، ازراہ محبت، ازراہ رحمت ایسا نرم کر دینا، ایسا جھکا دینا، جیسے یہ تشبیہ میں کھول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو تشبیہ بیان کی اس میں، اس کو میں کھول رہا ہوں، جیسے ایک پرندہ ماں، ایک ماں پرندے کی اپنے بچوں کے لیے اپنے پروں کو نرم کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کیا کرتی ہے، پروں کو پھیلا کے اپنے چوزوں کو پروں کے اندر لے لیتی ہے، گرمی سے بچا لیتی ہے، سردی سے بچا لیتی ہے، دشمن سے بچا لیتی ہے، تھکن سے بچا لیتی ہے، رات میں اپنے پروں میں دبوچ کے اپنے بچوں کو، اپنے چوزوں کو سلا لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کو یہاں پہ اختیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سیدھا سیدھا ارشاد فرماتا ان کے ساتھ نرم سلوک کرنا، ختم نہیں، وَاخْفِضْ جھکا دینا، لہما ان دونوں کے لیے، جناح الذُّلِّ، ذل کہتے ہیں، ذلیل لفظ ہماری اردو میں بھی آ گیا، بہت نرم ہو جانے کو، پگھل جانے کو، بات مان لینے کو، سر جھکا دینے کو، تو جھک کر ان کے لیے اپنے پروں، اپنے بازوؤں کو ایسا پھیلا دینا جیسے کہ ایک پرندے کی ماں اپنے بچوں کے لیے اپنے پروں کو پھیلا دیتی ہے۔ یہ کیفیت تمہاری ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آگے تربیت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بیان فرمائی، دعا کرو تو دعا، لیکن اس دعا کے مفہوم کو سمجھو کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور یہ پروردگار سے کہنا، وَقُلْ اور کہنا، کیا رب یہ ہے میرے رب، ارْحَمْهُمَا ان پر ایسے ہی رحمتوں کی بارش کر دے، ان کے ساتھ رحم و کرم کا ایسے ہی معاملہ فرما جیسے کما ربیانی صغیرہ، میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری تربیت کی تھی، میں بھی تو چھوٹا تھا، کتنے نرم پہلوؤں کے ساتھ مجھے وہ گود میں لیتے تھے، اور جب گود میں لیتے تھے تو میں بھول جاتا تھا، اور جب مجھے گود میں لیتے تھے تو میں خطرات کو بھول جاتا تھا، جب وہ گود میں لیتے تھے تو میں تڑپ کر مارے درد کے روتا رہتا، لیکن ان کی گود میں آ کے میں ہنس پڑتا تھا۔ میرے دل کو تقویت اور اس محبت کی وجہ سے میرے دل کو ایک ڈھارس ہو جاتی تھی۔ لہذا اس کیفیت کو یاد کرتے ہوئے تم اپنے والدین کے لیے بھی اپنے بازوؤں کو نرم کر دینا، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وہ مہربانی کا معاملہ کرنا، وہ خیر کا معاملہ کرنا، کہ ان کو اطمینان ہو جائے میرا بیٹا گھر آ چکا ہے، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ان کو اطمینان ہو جائے میری بیٹی اب آ چکی ہے میرے پاس، لہذا اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ بھوک کا مسئلہ ستائے گا، نہ بیماری کا مسئلہ ستائے گا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی درد، یہ ان کے دل کو احساس ہو جائے، اطمینان ہو جائے، آمد ہی پر اطمینان ہو جائے۔ یہ کیفیت تم اپنے والدین کے ساتھ اختیار فرمانا۔ اور پھر اس کی عجیب و غریب تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور ایک نوجوان آئے اور انہوں نے آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے والد کی شکایت کی، اور اپنے والد کی شکایت کرتے ہوئے یہ کہا کہ میرے ابا بھی عجیب و غریب ہے، جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں، رقم اڑا لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فتویٰ لینا چاہا اور اپنے والد کی تربیت کروانی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے والد کو بھیج دو، اپنے والد کو بھیج دو۔ لہذا انہوں نے جا کے کہا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ سمجھ گئے، بزرگ تھے، ضعیف تھے، تجربے کار تھے، وہ چل پڑے
اور راستے میں ان کے دل میں کچھ اشعار موضوع ہونے لگے, کچھ اشعار بننے لگے, جس کو آہستہ آہستہ بہت ہی یعنی خاموشی کے ساتھ, آواز کے ساتھ نہیں بلکہ سری انداز میں وہ زبان سے دہرانے لگے, زبان سے بولنے لگے. اشعار گنگناتے ہوئے دبی دبی آواز میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. ادھر حضرت جبرائیل آئے اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں, نبوت کی دلیلوں کے بیان میں اس واقعے کو بیان کیا. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی تفسیر میں اس واقعے کو بیان کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یا محمد یقرئک ربک السلام, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار آپ کو سلام کہتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ ابھی جو شیخ آئیں گے, جو بزرگ آئیں گے, ان سے آپ پوچھنا کیا گنگناتے ہوئے آئے آپ. صرف آپ ان سے اتنا پوچھئے کہ آپ کیا گنگناتے ہوئے آئے. لہذا کچھ ہی دیر میں وہ بزرگ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شکایت تو بعد میں, لیکن پہلے آپ یہ بتائیے آپ کیا گنگناتے ہوئے آئے, کون سے اشعار آپ دھیرے دھیرے پڑھتے ہوئے آئے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یقین تو کامل تھا آپ کی نبوت اور رسالت پر, لیکن آج ایمان میں اور اضافہ ہو گیا, کیونکہ ابھی تو میرے کانوں نے بھی ان اشعار کو نہیں سنا, جائے کہ کوئی دوسرا فرد سنتا. جب میرے کانوں نے خود نہیں سنا اور آپ کو اطلاع ہے تو اس کے معنی سوائے اللہ کی جانب سے کوئی اور اطلاع کا ذریعہ نہیں. اللہ کے رسول میں جب آنے لگا تو میرے زبان سے کچھ اشعار نکلے, طبیعت میں کچھ اشعار موضوع ہو گئے, اور ان اشعار میں انہوں نے یہ کہا جو اشعار آج بھی دیوان الحماسہ میں موجود ہے, اور وہ دیوان الحماسہ جو عام طور پر سلیبس پہ پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹیز کے, مدرسوں کے عربی نصاب میں, ضرور عربی ادب میں وہ دیوان الحماسہ پڑھائی جاتی ہے کتاب, اس میں وہ اشعار موجود ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے وہ وقت یاد ہے جبکہ تو پیدا ہوا تھا کمزور سا, ناتوا سا, اور پھر مجھے وہ رات بھی یاد ہے جس رات تجھے عجیب سی تکلیف ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا تو کیوں رو رہا ہے, تکلیف سے تو تڑپ رہا تھا اور تکلیف سے تو رو رہا تھا, لیکن تجھ کو کیا تکلیف تھی, تجھ سے کہیں زیادہ تکلیف ہم کو تھی. ایسا لگتا تھا مرض ہم پر نازل ہوا, ٹہل رہے تھے, ہم رو رہے تھے, سو نہیں پا رہے تھے, گود میں لیے ایک کونے سے دوسرے کونے جا رہے تھے, اور اس عالم میں ہم نے پوری کی پوری رات کاٹ دی, ایک پہر کے لیے ہم نہیں سوئے, ایک منٹ کے لیے ہم نہیں سوئے, بڑی تکلیف کے ساتھ ہم نے رات گزاری. بیٹے اس وقت تم بہت کمزور تھے, اس وقت ہمارے جان میں جان نہیں تھی, ہم لوگ نوجوان تھے, آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں, کمزور ہو گیا ہوں, آج میری جان میں جان نہیں ہے. تو بیٹے والد کا جو سلوک تھا کم سے کم اگر تم نے وہ سلوک نہ کیا تو نہ کیے ہوتے, لیکن ایک پڑوسی کا سلوک تو میرے ساتھ کیے ہوتے کہ شکایت بھی کرنی تھی تو کس سے کر دی, تم نے اللہ کے رسول سے شکایت کر دی. ایک اچھا پڑوسی بھی اپنے پڑوسی کی شکایت نہیں کرتا, یہ تم نے کیا کر دیا. یہ اشعار انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ تشریف رکھیے, اور اس کے بعد سے ان کے فرزند کو بلایا. روایت میں آتا واخذ بتنابیبہ, نرخرے سے پکڑ کے والد کی طرف دھکیل کے کہا کہ انت ومالک لابیک, یہ آپ کی اولاد اور اس کا مال پورا کا پورا آپ کا ہے, جیسے چاہے آپ لے, جیسے چاہے خرچ کریں, جیسے چاہے لیں, جیسے چاہے آپ خرچ کریں, آپ کو پورا اختیار ہے. یہ ہے وہ والدین کا مقام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو, کیونکہ یہ اتنے نرم ہو جانا جیسے کہ ایک پرندے کی ماں اپنے بچوں کے لیے نرم ہو جاتی ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, کہ ازراہ رحمت و مہربانی اپنے بازوؤں کو, اپنے نرمی کے بازوؤں کو ان کے لیے جھکا دینا, اور اس وقت کو یاد کرنا جب تم بہت کمزور تھے, ان کی گود میں تھے, آغوش میں تھے. آج تم مضبوط ہو, وہ کمزور ہیں, لہذا تم رب سے یہ کہنا, پروردگار سے دعا کرنا, وقل, کیا کہنا, رب ارحمہما, اے میرے رب ان پر رحمتوں کی بارش فرما, مہربانی فرما, کما ربیانی صغیرہ, جیسے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ تربیت کا معاملہ فرمایا, میری تربیت کی, مجھے پالا پوسا. اس چیز کو یاد رکھو, ربکم عالم بما فی نفوسکم, تمہارا پروردگار جانتا ہے, بما فی نفوسکم, تمہارے دلوں میں کیا ہے. لہذا یاد رکھو کہ دلوں کے بھید سے واقف پروردگار سے اپنی نیتوں کو تم نہیں چھپا سکتے.
حسن نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اجر لینے کی نیت کے ساتھ تم اپنے والدین کی خدمت کرنا. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. اور اگر تم نیکوکار رہو گے تو پھر بے شک یاد رکھو پروردگار خوب رو رو کے اس سے رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا مہربان ہے، مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا. اچانک موضوع تبدیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق بیان فرمایا اور یہ شرط فرمایا والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کے ساتھ تمہارے پاس پہنچ جائے تو تم اف نہ کہنا، جھڑکی نہ دینا، ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرنا، بہت نرم رویے کے ساتھ پیش آنا اور اپنے بچپن کو یاد رکھنا، اپنے بچپن کو، اپنی کمزوری کو، اپنی ناتوانی کو یاد رکھتے ہوئے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہنا. اس تذکرے کے بعد اچانک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، دلوں میں جو کچھ بھید ہے، جو کچھ تمہارے نفس میں، تمہارے دل میں، اس سے تمہارا رب خوب واقف ہے. اور ان تکونوا صالحین، اور اگر تم صالح نیک ہے تو پھر اگر تم نیک ہو جاؤ، صالح ہو جاؤ تو فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ خوب رو رو کے اللہ سے رجوع کرنے والے، گریہ وزاری کے ساتھ اللہ سے رجوع کرنے والے کے لیے بڑا غفور، بخشنے والا، مہربان ہے. تو عجیب سا ایسا لگتا ہے کہ موضوع بیچ میں تبدیل ہو گیا. آگے آپ دیکھیں گے کہ بندوں کے حقوق کی تکمیل کر دی گئی. وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ قرابت داروں کے، ناداروں کے، مسافروں کے حقوق، بندوں کے اور بھی حقوق. بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو بہت میں سوچتا تھا اور بہت تفسیروں میں کھگالتا تھا، چھانتا تھا، کیونکہ میرا یہ مزاج ہے کہ تفسیر کے سلسلے میں کوئی رائے شخصی طور پر ہرگز نہیں اپناتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں جو رائے زنی کرے اگر اس کی رائے درست بھی ہو تو وہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے. قرآن پاک میں رائے زنی نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کلام. لہذا بہت سوچتے ہوئے بڑی تفسیروں کو دیکھنے کے باوجود کسی بھی تفسیر میں اب تک مجھے کوئی رہنمائی ایسی نہیں ملی. اللہ یہ کہ بہت سے حالات سے گزرتے ہوئے اور ذہن پہ بہت زور دیتے ہوئے اور کئی بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اچانک ایک حدیث شریف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی. اس حدیث کا میں ابھی تذکرہ کروں گا کہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح کی ایک تشریح فرمائی. اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے. دیکھیے والدین کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. الحمدللہ ہم میں سے بہت سے ایسے ساتھی ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں والدین کی نعمت ابھی عنایت فرمائی. ان کی قدر کریں، خدمت کریں، ان کے ذریعے سے جنت حاصل کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منبر پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کس بات پر آپ نے آمین فرمایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام پائے اور آپ پر صلاۃ و سلام نہ بھیجے. میں نے آمین کہا. دوسری پر میں قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ تباہ ہو گیا وہ شخص جو رمضان پائے مغفرت کا سامان نہ کروا لے. میں نے آمین کہا. تیسری سیڑھی پہ میں قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جو والدین کو پالے اور جنت حاصل نہ کر لے. تو میں نے آمین کہا. تو یہ پتا چلا کہ والدین کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ ان کے ذریعے سے بندہ اس دنیا میں جنت طے کر سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ کی سزا کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، ڈیلے کر دیتا ہے. آخرت میں سزا ملے گی. لیکن فرمایا حقوق الوالدین، والدین کے ساتھ بدسلوکی اور نافرمانی یہ گناہ ایسا ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا سے شروع کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے جن کو والدین ملے ہوئے ہیں، یا دونوں میں سے ایک بھی ہیں. بہت بڑی نعمت ہے ان کی خدمت کرنا، اور ایسی خدمت کرنا کہ وہ پھر ہمارے لیے جنت بن جائے. لیکن میرے ساتھیوں میں سے، ہمارے سامعین میں سے ایک بڑی تعداد وہ لوگوں کی بھی ہوگی جنہوں نے والدین کی نعمت گوا دی، وفات ہو چکی دونوں کی. خود میرے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے اور اس درد میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں. میرے والد صاحب کی بھی وفات ہو گئی، میری والدہ کی بھی وفات ہو گئی. ایک حسرت اٹھتی ہے ان آیتوں کے بعد دل میں،
اور بسا اوقات تو یہ غم اور بھی دوبارہ ہو جاتا ہے اس وقت جب کہ لوگ بچپن ہی میں اپنے والدین کو گوا دیں. اور خود ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ والد کو تو دیکھا ہی نہیں پیدا ہونے سے پہلے وفات, اور والدہ کو 7-8 سال کی عمر میں والدہ کی بھی وفات ہو گئی. تو یہ دونوں سائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی میں اٹھ چکے تھے. لہذا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو والدین کے سائے سے محروم. اب جب وہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ والدین تمہاری جنت ہے, ان کی خدمت کر لو, اور ان کی خدمت کر کے تم اپنے لیے جنت تیار کر لو, کتنی حسرت ہوتی ہے دل میں, ایسی طلب ہوتی ہے کہ اللہ آپ نے تو ہم کو یہ نعمت دی ہی نہیں, اگر یہ نعمت دی ہوتی ہم بھی خدمت کرتے, ہم بھی قدردانی کرتے, اور ان کے ذریعے سے ہم اپنی جنت بناتے. اللہ تعالیٰ بندوں کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ, دلوں میں جو تمہاری طرف ہے, تمنا ہے, حسرت ہے, اس سے پروردگار واقف ہے, اس سے پروردگار واقف ہے. اور ان تکونوا صالحین, جس کو میں کہہ رہا تھا کہ صالح کی تشریح حدیث سے مجھے یہاں متعین ہوتی ہوئی معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب وفات کر جاتا ہے اور ابن آدم کی جب موت ہو جاتی ہے تو دنیا سے پورا کا پورا رشتہ کٹ جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. آپ نے فرمایا ان 3 چیزوں میں آپ نے فرمایا صدقۃ جاریۃ, جاری رہنے والا صدقہ. دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی علم ينتفع به, ایسا علم چھوڑ جانا جس سے لوگ فائدہ اٹھائے. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی الولد الصالح, صالح اولاد. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تکونوا صالحین, اگر تم صالح اولاد ہو, اگر تم صالح اولاد ہو جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں, فإنه كان للأوابین, تو ہاتھ اٹھا کر گریہ زاری کرنے والا اور رونے والا, گڑ گڑانے والا, تڑپنے والا اور اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرنے والا, اگر یہ کیفیت تمہاری ہے تو یاد رکھو فإنه كان للأوابین غفورا, پروردگار بھی بڑی مغفرت کرنے والا, بخشش کرنے والا, رحم و کرم کرنے والا ہے. اگر والدین کی نعمت سے اگر تم محروم ہو چکے ہو تو پچھتا کر حسرت کے ساتھ طلب کرنا رہ جاؤ. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے. طرف طرف کے تم دعا کرتے رہو, رو رو کے تم دعا کرتے رہو ان کے حق میں, تو پھر تمہاری یہ دعائیں تمہارے لیے خود ذریعے نجات بنے گی. بہت ممکن ہے, بہت ممکن ہے کہ جو خدمت میں کمی رہ گئی اس کا ازالہ ہو جائے, انجبار ہو جائے, اس کمی کو تمہاری یہ دعائیں پورا کر دے. لہذا بندو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور تم پروردگار سے رجوع ہوتے رہو. اوابین کے معنی, اواب کے معنی ہوتے ہیں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کر کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والا, بار بار اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والا. لہذا ارشاد فرمائے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, ایسے رو کے اللہ سے رجوع کرنے والوں کے لیے پروردگار بڑی مغفرت کرنے والا ہے. تو ایک طرح سے تسلی ہو گئی ان بندوں کو جن بندوں نے اپنے والدین کے سائے کو اپنی زندگی میں کھو دیا. اب آگے حقوق العباد, بندوں کے حقوق کی تکمیل کر دی گئی. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, اور قرابت داروں کے حقوق ادا کرو, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاقرب فالاقرب کہہ کے ترتیب بتا دی کہ قریب ترین پہلے حقدار ہوں گے. پہلے سب سے والدین کے بعد نانا نانی دادا دادی, اس کے بعد پھر نانا نانی دادا دادی کی جو اولاد ہے, یعنی انسان کے چچا, اس کی پھوپھی اور اس کے خالہ, اس کے ماموں, یہ حقدار ہوں گے. پھر اس کے بعد ان کی جو اولاد ہے جن کو ہم کزن کہتے ہیں, پھر اس کے بعد سے ان کی اولاد, پھر اس کے بعد سے ایسے ہی سلسلہ چلتا چلا جائے گا. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, قرابت داروں کے بھی حقوق ہے, ان کا بھی حق ادا کرو. قرابت داروں کے کیا حقوق ہے؟ قرابت داروں کے حقوق یہ ہیں کہ 3 باتیں. معاشی تنگدستی میں ان کا ساتھ دینا, مالی مدد کرنا. نمبر 2 خوشی میں ان کا ساتھ دینا. نمبر 3 غم میں ان کا ساتھ دینا. یہ بنیادی حقوق ہے جو رشتہ داروں کے ہم پر عائد ہوتے ہیں, جس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد ارشاد فرمایا والمسکین, ناداروں کے بھی حقوق ہے. نادار کس کو کہتے ہیں؟ جو جس کا سرمایہ لٹ چکا ہو, غریب ہو چکا ہو. لہذا ایسے بے حال لوگوں کا بھی حق ہے ان کی مدد کرنا. وابن السبیل,
मुसाफिरों का भी तुम पर हक है, उनकी भी मदद करना। सफर में है जिसकी वजह से लुटे पिटे हैं, खाने पीने के लिए नहीं। अल्लाह के रसूल तो ताकीद कर देते थे कि ऐसे लोगों को 3 दिन खाना खिलाओ, तो 3 दिन उनकी ज़ियाफत करो, मेजबानी करो। और ये हक बताया मुसाफिर का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक बताया मुसाफिर का कि जिस बस्ती में आ जाए उस बस्ती वालों पर ये जरूरी है कि 3 दिन उसके खाने पीने का इंतजाम करें। उसको हम लोगों ने हैदराबाद में उल्टे मानों में ले लिया। हैदराबाद में उल्टे मानों में लेकर हमने कहा कि 3 दिन का मेहमान, चौथे दिन का शैतान। नहीं, ये आपके रिश्तेदारों के लिए नहीं है। रिश्तेदार तो आपके घर में 1 महीना भी रह सकता है। रिश्तेदार तो रिश्तेदार है, ये उनके लिए है जो अजनबी है। 3 दिन तो कम से कम खाना खिलाना चाहिए। उसके बाद फिर आप उनको मशवरा दीजिए कि अब आप इधर जाएं उधर जाएं, ये करें वो करें। लिहाजा यहाँ अल्लाह ताला ने ताकीद की, अपना सबील, मुसाफिरों का भी हक है। अल्लाह ताला रिश्तेदारों का हक बता रहा है, अल्लाह ताला नादारों गरीबों का हक बता रहा है। आगे चल के यतीमों का भी आया है, यहाँ मुसाफिरों का भी तस्करा है। लेकिन आप देखेंगे मौजूदा सोसाइटी में इनके हुकूक अदा करने में बड़ी कोताही है, पूछते नहीं है रिश्तेदारों को। और ये हम अपने माशरे में देख रहे हैं, हैरत अंगेज बात जो इब्लीसी कारस्तानी है कि एक रिश्तेदार, एक साहब तो करोड़पति, और उनका अपना हकीकी भाई वो मांग मांग के खाने पे मजबूर। और यही माशी नाहमवारी है कि अपने भाई को भी नहीं पूछ रहा, उसकी भी खबर नहीं ले रहा। यही वो वजह है जिसकी वजह से गुनाह परवान चढ़ रहे हैं, चोरियां बढ़ रही हैं, डकैती हो रही है, लूटा जा रहा है, और कत्ल गारतगिरी, सारी चीजें पैदा होती जा रही है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि देखो अपने सारे क़राबतदारों का हक अदा करो। अब आप सोचेंगे कि एक तनख्वाह आती है और महीना भर मेहनत करता हूँ तो एक ही तो आमदनी होती है दुकान से, एक ही तो आमदनी होती है तिजारत से, एक ही तो आमदनी होती है मुलाजिमत से। उस पे पूरी लिस्ट बनाई जा रही है। कुरान मजीद में तो अल्लाह ताला कह रहा है चचाजाद भाई को भी देखो, चचा को भी देखो, फूफी को भी देखो, पड़ोसियों को भी देखो, मुसाफिरीन को भी, कहाँ कहाँ में खर्च करो। याद रखिए जो हुकूक शरीयत ने बयान फरमाए, मुतय्यन किए, उन हुकूक की अदायगी में जो कोताही होती है, 2 वजह से, दोनों वजह का यहाँ पे अल्लाह ताला ने तस्करा फरमा दिया। वजह नंबर 1, फजूल खर्ची। फजूल खर्ची, आप अपने बच्चों को लेकर पिकनिक कर रहे हैं 2.5 3 लाख की, और आपका भाई अपने बच्चों को 10,000 20,000 पैसे देके दाखिला दिलाने की मौक़िफ में नहीं है। फजूल खर्ची की ना आपने। जरूरत पर खर्च करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फजूल खर्ची जिसका मफहूम आप समझते हैं। फजूल खर्ची के माने जहाँ खर्च करने की जरूरत नहीं है वहां खर्च कर दिया जाए। पान खाना आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 2 रुपए का पान खाने कोई हरज नहीं है, कभी कभी जी चाहता है। लेकिन अगर आप एक पान के डब्बे पे जाते हैं और 200 रुपए का पान खाते हैं तो ये फजूल खर्ची है। अल्लाह के पास आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई तो पत्ता था जिस पत्ते पर कच्चा और चूना लगाया गया, थोड़ा शक्कर लगा दी, तो आपने उसको 200 रुपए में खरीदा, ये फजूल खर्ची। और इस फजूल खर्ची की वजह से इंसान शरीयत के मुताबिक खर्च नहीं कर सकता। यही फजूल खर्ची आप देख लीजिए, शादी में फजूल खर्ची, ईद में फजूल खर्ची, जश्न में फजूल खर्ची, तफरीह में फजूल खर्ची। जरूरत की बात नहीं हो रही, जरूरत आप आला से आला अंदाज में तकमील कर लीजिए, लेकिन फजूल खर्ची करने के बाद इंसान इतना खर्च कर लेता है, इतना खर्च कर लेता है कि शरीयत ने जो हुकूक उसके ऊपर रखे हैं वो हुकूक अदा नहीं कर पाता। लिहाजा फरमाया वला तुबज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची हरगिज न करो, हरगिज फजूल खर्ची न करो। इन्नल मुबज़्ज़िरीन, देखो फजूल खर्ची करने वाले, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, वो शैतान की बराबरी के हैं। जिसको मैंने अभी कहा था इब्लीस की कारस्तानी है जो फजूल खर्ची करवाता है। वकान शैतानु लिरब्बिही कफूरा, अब देखो शैतान कितना बड़ा नाफरमान है अपने रब का, कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा से उसका तज़किरा फरमाया कि किस कदर उसने अल्लाह ताला के दरबार में नाफरमानी की और करके कहा कि मैं इंसान को तबाह करके रहूंगा, जहन्नम ले जाके छोड़ूंगा। परवरदिगार, आपने जिस आदम को पैदा किया उसकी नस्ल को मैं दुनिया में जीने नहीं दूंगा शरीयत के साथ। उसने कसम खा के कहा, तो लाजमी बात है इरशाद फरमाया कि इन्न शैतान लकुम अदुव्व, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको भी दुश्मन समझो, उसके रास्ते पे न चलो, फजूल खर्ची हरगिज न करो, इसकी ताकीद कर दी गई। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन व कान शैतान लिरब्बिही कफूरा।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عارضی مسئلہ بیان کیا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا کہ تمہارے پاس کوئی مانگنے والا آیا ہوا، رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، مدد چاہ رہے ہیں، تمہارا بھائی آیا ہوا ہے، مدد چاہ رہا ہے، تمہارے پاس ابھی پوزیشن نہیں ہے، نہیں خرچ کر پا رہے ہو، لیکن تم یہ سمجھتے ہو حالات اچھے آئیں گے، تم سمجھتے ہو اللہ کی رحمت تم کو ملے گی، تو ایسی صورت میں فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، ان سے بڑی نرم بات کرو، سمجھا دو، جھڑکی نہ دو، جھڑکی نہ دو۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ اگر تم منہ پھیر رہے ہو، اوائڈ کر رہے ہو عنہم ان مانگنے والوں سے، ابتغاء رحمت من ربک ایسی پروردگار کی رحمت کی خواہش میں، ترجوہا جس کی تم کو توقع ہے، 1 سال بعد پیسے آنے والے ہیں، 2 سال بعد پیسے آنے والے ہیں، پلاٹ بکے گا پیسے آنے والے ہیں، قرضہ دیا ہوا ہے واپس آنے والے ہیں، ترجوہا جس کی امید ہے جو لوٹ کے آنے والے ہیں، تو اس کی توقع میں اگر تم معافی چاہنا چاہتے ہو، ان سے تم معذرت کرنا چاہتے ہو، فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا تو ان سے اچھی بات کرو، بھلی بات کرو، نرم بات کرو، جھڑکی نہ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کسی پوزیشن میں نہ ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نہ تھا ہی نہیں، عجیب و غریب بات ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آیا، کہا امی کہہ رہی ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، اللہ کے رسول کچھ دے دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹے میرے پاس خود کچھ نہیں ہے، میں کیا دوں، میں کیا دوں؟ بچہ تھا اب عمری میں اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے جسم پر کرتا ہے نا، یہ کرتا دے دیجیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اتار کے دے دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے حجرے شریف میں بند بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال بار بار دروازے پر آواز لگا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آج کیوں نہیں نکل رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہے، یہاں تک کہ صحابہ کو اطلاع ہوئی یہ کیفیت ہے تو دوڑ کے کپڑا لائے، وہ کپڑے کو اوڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد روایتوں میں آتا ہے جو مانگنے والا آتا تو یہ فرماتے، کبھی یہ نہیں فرماتے کہ میں نہیں دے سکتا ہوں، بلکہ یہ ارشاد فرماتے اللہ یرزقنا و ایاکم، اے اللہ مجھے بھی اور اس کو بھی آپ عطا کرے۔ تو لوگ سمجھ جاتے کہ اب اللہ کے رسول کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دے سکے۔ اس جواب سے لوگ سمجھتے کہ اللہ کے رسول کے پاس فی الحال کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے۔ لہذا کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے اچھی توقع رکھتے ہو کہ اللہ دے گا تو تم دو گے، اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ ابھی دے سکو، تو قُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، نرم بات کرنے میں کچھ نہیں جا رہا ہے، نرم بات کرو۔ یہ ہو گیا فضول خرچی، بیچ میں ایک حکم، اس کے بعد بخالت، بخل، کنجوسی جس کو آپ کہتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن میں اپنا ہاتھ نہ لٹکا لو۔ جس کا ہاتھ فریکچر ہو جاتا ہے گردن میں کیسے لٹکتا رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، لازمی بات ہے ہاتھ لٹک رہا ہے تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اٹھے اور کسی کو کچھ دے، تو بخیل کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے تشبیہ دی، فریکچر شدہ ہاتھ، ایسا ہاتھ جو ٹوٹ گیا۔ کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اپنے ہاتھ کو ایسے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کی طرح نہ بنا دو جو گردن میں لٹک رہا ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور نہ ہی فضول خرچی کرو کہ تم پر لعنت و ملامت ہو اور تم ناکام ہو کر بیٹھ جاؤ۔ نہ بخل کرو نہ فضول خرچی کرو۔ بخیل اور کنجوسی کس کو کہتے ہیں اسلام میں؟ بخیل کی تشریح کرنا بہت مشکل ہے، کس کو آپ بخیل کہیں گے؟ مفسرین نے ایک پیمانہ دے دیا جس سے سمجھ سکتے ہیں۔ کہا جب اللہ اور بندوں کے حق ادا کرنے میں مال کی محبت آڑے آ رہی ہے اور وہاں پہ خرچ کرنے سے ہاتھ روک رہا ہے تو وہ بخیل۔ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد کتنا بھی چاہے وہ جمع کر لے اس کی مرضی، لیکن اگر یہ دونوں حقوق کی ادائیگی میں ڈنڈی مار رہا ہے تو بخیل ہے کا۔ لہذا دوسری رکاوٹ رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، مسکینوں اور ناداروں کے حقوق، ان کے حقوق کی ادائیگی میں جو دوسری بڑی رکاوٹ بنتی ہے انسان کا بخل، کنجوسی اور پیسوں سے محبت جمع کر کر کے رکھنا، ایسا رکھنا کہ مرنے کے بعد خزانے نکلے لیکن زندگی بھر ہاتھ بند کر کے اس نے بسر کی۔ کیوں یہ بخل کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ بخل عقیدے کی کمزوری، کنجوسی جو ہے اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں ہے، ورنہ
جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، پروردگار تو جتنا چاہے عطا کرے، جس کو چاہے عطا کرے، جس سے چاہے روک دے، جس کو چاہے وہ عطا نہ کرے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے، وہ جانتا ہے اگر اس کو دوں گا تو نافرمان بن جائے گا لہذا نہیں دیتا ہے، وہ جانتا ہے اس کو نہیں دوں گا تو نافرمان بن جائے گا لہذا خوب دیتا ہے۔ پروردگار تو اپنے بندوں سے خوب واقف ہے، وہ جس کو عطا کرنا چاہے گا عطا کرے گا، جس کے لیے تنگی پیدا کرنا چاہے تنگی پیدا کر دے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، یقین رکھو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ملنا ہے، جو مقدر فرمایا وہ مل کر رہے گا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ روکنے والوں کے لیے ہاتھ روکا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر روز فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے کہ پروردگار دینے والے کو بدل دے، یعنی بدل عطا کر، بدل اس کا بدل عطا کر دے، اور اے اللہ ہاتھ روکنے والے کے لیے تو بھی روک دے، اس کا مال تلف کر دے، یہ فرشتہ دعا کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بندوں کے بتائے ان حقوق پر عمل کرنا چاہیے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ 4 اہم چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہے، عقیدۃ توحید اور حقوق العباد، اور اسراف سے، فضول خرچی سے اجتناب، بخل سے، کنجوسی سے اجتناب، اور باقی 6 احکام ہیں جو آنے والے رکوع میں آ رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔